السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں ملا، ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے تمام مذاہب اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ انسانی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، مگر اچھے اور برے انسان ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھا مذہب دین اسلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہم پر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اس امت میں ہونے کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ یہ سارا شرف ہمیں حاصل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے۔ آپ نے اللہ کی روبرو زیارت فرمائی اور اللہ کی طرف سے خاص تحفہ عنایت فرمایا۔ ہمیں امت کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے ہمارے اوپر عائد کی نماز، تاکہ چلو کسی بہانے اللہ کو یاد کر سکیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ فرمایا جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے۔ تو ایسا کیا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ اپنی آسائشوں کے لیے ہم نے دنیا کو چن لیا اور آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دین کا سہارا لینا پڑا، جبکہ ہمارا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر دم اللہ کی یاد میں رہنا، بس یہی مقصود تھا۔ مسلمان دنیا کے جتنے ہیں ان کی کوشش ہے کہ اللہ ہمیں جنت، روزی، کشف، کرامات، مقامات عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تو ہمارا یہی مقصد ہے تو ہم ایک ادھوری سی زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارا مین مقصد صرف اللہ کی یاد اور اللہ کو حاصل کرنا، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ تو یہ حکمرانی، بادشاہی، یہ مختلف قسم کے ہمارے مسائل، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن پھر بھی ہم نے جان اسی کو دینی ہے، مال اسی کا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، سب اسی کا مال ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس بات کا اثر واضح نظر آئے گا کہ اللہ نے ہم پر کیا عنایت فرمایا۔ اللہ نے ایک انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں جن کی آس فرشتوں نے بھی کی، مگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ نے اسی انسان کے اندر ایک نفس، ایک جن، 2 ملائکہ، شیطان، لطائف، موکلات اور بہت کچھ، لیکن آج کا انسان صرف یہی جانتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، میں کون ہوں، بس اسی بات میں مگن ہے، لیکن وہ اپنی اصل حقیقت سے آشنائی اسے بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان جائے تو کیا ہی بات ہے۔ علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پرکھنے کی یہی ہیں باتیں۔ تو پیارے دوستو، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں صرف سب سے پہلے اپنی پہچان کرنا بے حد لازم ہے، کیونکہ مولا علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
شیر خدا فرماتے ہیں، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو سامعین، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کی پہچان کا یہاں معاملہ کتنا لازم ہے۔ نفس انسان کا غرور، تکبر، حسد، یہ سب کچھ اسی نفس کی پہچان ہے۔ جس کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے وہ انسان خود سے غافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ اللہ کے اولیاء اور صوفی کرام، انہوں نے اب تک ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبی اور رسول کے بعد یہی ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ اور اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سرکار حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے عطا ہوتی ہے۔ اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے وابستگی اتنی ضروری ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ بس یہی وہ عمل ہے جس سے ہر چیز ممکن ہے۔ آپ کے راستے میں شیطان، نفس اور ہزاروں وسوسے طے شدہ ہیں۔ آپ نے ان کو کیسے پار کرنا ہے یہ ایک ولی کامل ہی بتا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیک کرنے یا آزمانے کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان غفلت کا مارا ان رستوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، میں ان کا دوست ہوں جو اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں، وہی اولیاء ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کریں کہ اندھیروں سے روشنی کا سفر مل کر طے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری عاقبت انتہائی بہتر اور مثبت ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ ہم بہترین مراحل طے کر سکیں گے۔ ہمارے آج کے انسان کے پاس ہر طرح کا علم ہے، لیکن یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اگر اسی پر عمل کر لیں تو ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، سب ساتھیوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔